إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان کوئی بھی اچھا عمل اللہ جل جلالہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور کسی بھی گناہ سے بچنا اللہ جل جلالہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان کے بس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنی کوشش اور محنت دکھائے، جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ جل جلالہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، یعنی اللہ کو عبادت کر کے دکھاؤ، نیکی میں شوق ذوق اور نیکی کی عبادات کی لگن ایسی ہو کہ انسان اللہ کے سامنے صبح شام دوپہر بس عبادات میں لگا ہوا ہے، اللہ کو نیکی دکھا رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ انسان جب اپنے طور پر محنت اور کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس کی اس محنت اور کوشش اور اس کی اس لگن کی اللہ قدر فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری ذات تک ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو پھر ہم اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں، پھر نیکی کی کئی راہیں اللہ بتلا دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے کئی اسباب اللہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے انہیں گناہ کی طرف گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس محل میں موجود تھے اور سارے دروازے بند ہو چکے تھے، تمام دروازوں پر تالے پڑ گئے، تالے لگا دیے گئے۔ اب ظاہری طور پر اس گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، بھاگ کر کہاں جا سکتے تھے؟ لیکن روایات کے اندر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محنت نہیں چھوڑی، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں چھوڑی۔ واستبق الباب، کس کی طرف بھاگے؟ دروازے کی طرف بھاگے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر انسان کسی کمرے میں اکیلا ہو، گھبرا جائے، کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرے تو اس کس کی طرف دوڑتا ہے؟ دروازے کی طرف دوڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور دروازے اور تالے وہ بھی کوئی عام نہیں، شاہی محل ہے، اور وہاں کے دروازے پھر خدام کہاں تک بچ کے جا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے اللہ کو اپنی کوشش دکھلائی۔ اللہ نے ان کے اس عمل کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کس کی طرف بھاگے؟ واستبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اپنی کوشش دکھائی کہ نکلنا دروازے سے ہی ہو سکتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہی وہ دروازوں کے قریب جاتے گئے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اللہ تعالیٰ نے گناہ سے محفوظ فرما لیا۔ اس سے یہ پیغام دیا کہ تمہارے بس میں جتنی کوشش ہے تم گناہ سے بچ سکتے ہو، بچو۔ پھر اس کے بعد جب تم اپنی کوشش اللہ کو دکھا دو گے،
پھر اس کے بعد اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا، پھر اللہ تمہیں گناہوں کے ماحول میں ہوتے ہوئے بھی اللہ گناہ سے بچا لیں گے۔ اور اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے، انسان نے محنت کی، نیت ہی نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر نیکی کے ماحول میں ہو کر بھی انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ وطن عزیز ملک پاکستان دارالاسلام ہے، یہاں اذان، نماز، عبادات کی پابندی نہیں ہے، اذان سب سنتے ہیں، لیکن اس نیکی کے ماحول میں ہونے کے باوجود گھر میں کئی افراد نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیا اس عمل کی توفیق نہ مانگی ہے، نہ ہی عمل کی توفیق ملی ہے؟ تو اس لیے اللہ کا خاص فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا جو اپنے اختتام کے قریب ہے۔ تو قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کے بندے حقیقتاً اللہ کے بندے بن جائیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے، اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پھر یہ انسانیت کے درجے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جس نے اللہ کو نہیں مانا، جس نے اللہ جل جلالہ کی ذات کو مانا نہیں اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو مانا نہیں، جس نے کفر کیا، فرمایا یہ انسان ہی نہیں ہے، کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ بندے کی عظمت کس چیز میں ہے؟ بندگی میں ہے۔ بندے میں بندگی ہوگی تو پھر یہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے اللہ تعالیٰ نے جیسے بہترین بنایا، جب یہ بہترین زندگی گزارے گا تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پائے گا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ساری زندگی محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے، نفس و شیطان سے مقابلہ رہتا ہے۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ حدید سے ہے، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے اندر نیک صفات پیدا کریں۔ یہ نیک صفات کل قیامت کے دن نور کی شکل میں انسان کو، مومن کو، نیکی کرنے والے کو جنت لے جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ فرشتوں کی مجلس میں جنتیوں میں سے پکارا جاتا ہے۔ اس پڑھنے والے کے بارے میں فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جنتی لوگوں میں سے، اسی وجہ سے تو اللہ نے اسے یہ صورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں، ایک سب طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان دونوں میں درجات کے اعتبار سے تو فرق ہے، اس لیے کہ جو پہلے مسلمان ہیں، اول والا میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں۔ ابتدائی مسلمان تھے، ماحول موافق نہیں تھا، سارے ماحول کو حتیٰ کہ اپنے خاندانوں کی، گھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو چونکہ ان کی مشقت زیادہ ہے، انہوں نے مشکل وقت میں اسلام قبول کیا، اس لیے اللہ کے ہاں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ صحابہ کرام کی تنقیص نہ آ جائے، فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، لیکن سارے کے سارے صحابہ سے اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। इसलिए अबू दाऊद शरीफ सियासत की किताबों में अहम किताब है, उसमें एक हदीस आती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम की अजमत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी को उम्र नूह दे दी जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल तक तो उन्होंने दीन की तबलीग फरमाई, उम्र इससे भी बढ़कर तो 1000 साल भी उम्र किसी को मिल जाए, तुम में से किसी को उम्र नूह दे दी जाए और वो अपनी ये सारी उम्र नेकी में गुजार दे, तब भी वो मेरे अदना सहाबी के अदना अमल को नहीं पहुंच सकता, गैर मारूफ सहाबी के छोटे से छोटे किए हुए नेक अमल के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबाए कराम की सबसे बड़ी इम्तियाजी खुसूसियत और अजमत ये है कि वो किसके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता है। हम लोग दुनिया में देखते हैं जितना बड़ा उस्ताद जितना कामिल होता है उसके शागिर्द उतने ही कामिल समझे जाते हैं। हत्ता कि हम दुनिया में कोई छोटे से छोटा काम भी करवाना हो तो बड़े कारीगर के शागिर्द को ढूंढते हैं कि जी इसका उस्ताद अच्छा कारीगर था इसलिए शागिर्द भी कामिल होगा। तो उनकी अजमत का क्या कहना, जिनके उस्ताद कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका इल्म कामिल है अल्लाह के बाद, बादस खुदा किस्सा ही खत्म है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, आंच खोबा हमादारन तो तन्हा दारी, जो खूबियां अल्लाह ने तमाम अंबिया को अता फरमाई, मजमूई तौर पर वो तमाम खूबियां अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। उनसे जिन लोगों ने बराह रास्त दीन को लिया उन्हें सहाबाए किराम कहते हैं। उनका ईमान बड़ा मजबूत था, तो फरमाया मेरे अदना सहाबी के अदना अमल को भी नहीं पहुंच सकते। सहाबाए किराम को अल्लाह ने यह अजमत अता फरमाई, फरमाया कि जो तुम नेक अमल करते हो, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्सा नूरुहुम बैन अयदीहिम, नेक आमाल कल नूर की शक्ल में होंगे और पुल सिरात पर से गुजरने में मुआविन और मददगार साबित होंगे। पुल सिरात से गुजरना होगा तो ये तमाम आमाल नूर की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में आगे आगे चलेंगे। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि हर किया हुआ अमल नूर बनेगा। जो लोग अंधेरी रातों में मस्जिद में आते हैं, इनकी ये अंधेरी रातें कल कयामत के दिन नूर की शक्ल में इनके सामने होंगी। फरमाया हाजी हज के लिए जाता है, जो बाल कटवाता है हर बाल नूर बनेगा। शैतान को जो कंकरी मारता है हर कंकरी नूर बनेगी। और इसी तरह फरमाया ईमान वाले का हर एक एक बाल उससे नूर निकलेगा, हत्ता के मैदान जिहाद में जो कमान और जो तीर इस्तेमाल हुए हर कमान हर तीर नूर बनेगा। फरमाया जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करता है, किसी मुसलमान भाई की कोई परेशानी हो उसको दूर करता है, अल्लाह ऐसे आदमी को 2 नूर अता फरमाएंगे। और एक नूर इतना बड़ा होगा, फरमाया कि पूरी दुनिया उस नूर की लपेट में आ जाए। इतना बड़ा एक नूर, ऐसे 2 नूर अल्लाह उस शख्स को देंगे जो अपने मुसलमान भाई की परेशानी को दूर करता है, हाजत को पूरी करता है। फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह जल्ल जलालुहु उस बंदे की मदद में अपने निजाम को लगा देते हैं जो बंदा अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद में लगा हुआ होता है। मुसलमान का बड़ा मकाम है अल्लाह जल्ल जलालुहु के यहाँ। इसलिए फरमाया कि जो आदमी बाजार जाता है, गफलत की जगह पर अल्लाह का जिक्र करता है, चौथा कलमा पढ़ता है, बाजार में दाखिल हुआ, चौथा कलमा पढ़ा, अल्लाह जल्ल जलालुहु 10 लाख नेकियां अता फरमाते हैं, 10 लाख गुनाहों को माफ फरमाते हैं, 20 लाख का फायदा है एक कलमा, चौथा कलमा पढ़ने पर, कलमा तौहीद जिसे कहते हैं। तो कितनी बार बाजार जाना होता है, हम दिन में कितनी बार जाते हैं, महीने में कितनी बार जाते हैं,
لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں رہتی، کوئی لمبا بھی نہیں ہے، چلتے چلتے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور جو بھائی وہ کاروبار کرتے ہیں، بازار میں ہی ان کی دکان ہے، ان کے تو مزے ہی مزے ہیں، صبح جاتے ہوئے پڑھ لیں 20 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ۔ کون کرتا ہے 10 لاکھ گناہ؟ ایک دن میں 10 لاکھ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، باقی وہ بھی نیکیاں اور درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اعمال میں اللہ نے بڑا نور رکھا ہے، ایک ایک عمل میں بڑا نور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت پیش ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ رات ایسی تھی ان کا پورا گھر وہ چراغوں سے روشن تھا، چراغاں تھی، کمکمے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس نے رات اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ صحابہ گئے، پوچھا کیا آپ نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے رات کو گھر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ جب دنیا میں نور ہوگا تو کیا کل قیامت کے دن نور نہیں ہوگا؟ نور ہی نور ہے۔ اس لیے ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ ان کے لیے ایسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عمل مختصر ثواب زیادہ۔ بعض اعمال کے کتابچے بھی چھپے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عمل مختصر ثواب زیادہ۔ تو یہ وہی عمل ہے، عمل مختصر ثواب بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جس آدمی کی رات کی نماز میں اضافہ ہوتا ہے تہجد میں، دن میں اللہ اس کے چہرے کے نور میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کی تجلیات جو ہوتی ہیں وہ اس کا مرکز ہوتا ہے، اس پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے دن میں اس کے چہرے میں اللہ ایک کشش ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ کس سے ملاقات کرتا ہے؟ انفرادی ملاقات، خلوت میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جب سب سو چکے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اطعموا الطعام، افشوا السلام، لوگوں سلام کرو نہیں، سلام پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہو۔ یہ آپ کے پہلے خطبے کے الفاظ ہیں، جس میں آپ کا پہلا پیغام مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو دیا۔ تو اس لیے یہ جاتا رمضان ہے، رمضان المبارک میں جو عمل زندگی میں آ جاتا ہے تو باقی دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جو تہجد کا معمول رمضان المبارک میں رہا اور چل رہا ہے، یہی معمول بقیہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں بڑا خوبصورت لفظ بولا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ایک ترجمہ تو اس کا جو عام کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، پہلو بستروں سے رات کو یعنی بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا جو لفظ، اس کا اگر ہم اردو کے ذریعے سے سمجھیں، تتجافا جفا سے ہے، جفا کا عربی زبان میں بھی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں تہجد پڑھنے والے جنہوں نے بستروں سے اپنے آرام سے جفا کی ہے، اللہ سے وفا کی ہے۔ تتجافا، ان میں جفا ہے، یہ کس سے جفا کر رہے ہیں؟ بستر سے۔ کس سے جفا کر رہے ہیں؟ آرام اور سہولت کی نیند سے۔ اور یہ میٹھی نیند کو چھوڑ کر وفا کرنے لگے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ خوف اور امید کے بیچوں بیچ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔
تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسی چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری عظمت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر کے رہیں۔ 28ویں پارے کی ابتدا میں کفارہ زہار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفارہ زہار کا مفصل تذکرہ ان آیات میں فرمایا۔ کفارہ زہار، زہار کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے یوں کہہ دے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یا اسی طرح اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس عضو سے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا یوں کہے تو میرے لیے میری ماں کے سر کی طرح ہے۔ اب سر سے مراد پورا جسم ہوتا ہے، کہ سر کاٹ دیا جائے تو باقی جسم کہاں بچے گا؟ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو میں اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جملے سے بیوی حرام سمجھی جاتی تھی، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا سنا اور فرمایا ما اراک الا قد حرمت علیہ، میرا گمان تو یہی ہے کہ تو اب اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ رونے لگی یا رسول اللہ قد طال صحبتی، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنے خاوند کے ساتھ گزارا ہے، اور اس سے میری اولاد بھی ہے، اب خاوند بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے معاش کا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ بچوں کو والد کے پاس چھوڑتی ہوں تو مجھ سے بچوں کا فراق نہیں برداشت ہوتا، اپنے پاس رکھتی ہوں تو اتنے وسائل نہیں کہ بچوں کے اخراجات اٹھا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ آہوزاری کرنے لگی، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا۔ تو جب دل سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ سے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو جنتی ہے، جن سے یہ پیدا ہوا ہے حقیقی ماں وہی ہی ہے۔ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ منکر من القول وزورا، لیکن یہ بڑی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ادا کرو۔ تو زمانہ جاہلیت میں تو ہمیشہ کی حرمت تھی، لیکن شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تو باقی رکھا، لیکن اس حکم میں تھوڑی ترمیم فرما دی۔ وہ حکم یہ ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں، کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، کفارے کے بعد بیوی دوبارہ حلال ہو جائے گی، لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی شکت نہیں تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، 2 مہینے لگاتار روزے، اور اگر اس کی بھی شکت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ نے تیری بات کو سن لیا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اپنے خاوند کو بلا کے لاؤ۔ خاوند کو بلا کے لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غلام آزاد کرو، تمہارے اس عمل کا یہی کفارہ ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں تو خود بڑا ضرورت مند ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں غلام خرید سکوں۔ آپ نے فرمایا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، لگاتار، وقفہ نہیں ہے، ایک روزہ چھوٹا دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ یہی حکم رمضان کے روزوں کے کفارے کا ہے۔ کوئی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے تو جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں اس میں لگاتار رکھنے پڑتے ہیں، ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ جائے تو پھر
دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، دن میں 2 یا 3 بار کھانا نہ کھاؤں تو میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو میں کیسے 2 مہینے لگاتار روزے رکھوں گا؟ واہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی کیا شان ہے، بڑے سادہ دل لوگ تھے، جو دل میں بات ہوتی تھی وہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فرمایا ما بین لابتی، ان 2 وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ ضرورت مندی کوئی نہیں، میں خود سب سے بڑا مسکین ہوں، میرے پاس خود کھانے کو وہ مشکل ہوتا ہے، دوسرے 60 مسکینوں کو کیا کھلاؤں گا، آپ ہی میرا تعاون فرمائیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، مال اکٹھا ہوا، وہ ان کو دیا گیا، انہوں نے اس سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنا کفارہ ادا فرمایا۔ یہ تھی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر جا رہے تھے، خلافت کا زمانہ تھا، حضرت خولہ گزر رہی تھی، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، فوراً رک گئے، تو انہوں نے انہیں بڑی سخت الفاظ میں نصیحت فرمائی، اے عمر اللہ نے تمہیں ان رعایا کا، ان لوگوں کا حکمران بنایا ہے، لہٰذا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان عوام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے ذرا تیز نظروں کے ساتھ حضرت خولہ کو دیکھا کہ امیر المومنین ہیں، جن کے نام سے کافر کانپتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، آپ ان خلیفۃ المسلمین ہیں، کسی کی جرت نہیں بات کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنے ان ساتھی کو سختی سے منع فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی فریاد کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سن لیا۔ تو عمر کون ہوتا ہے جو ان کی بات کو نہ سنے؟ جب اللہ ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کی بات پر اللہ قرآنی آیات نازل فرما دیتے ہیں تو عمر کی کیا حیثیت کہ عمر ان کی بات کو نہ سنے۔ تو یہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے کفارہ اظہار کا حکم قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، مجلس کے آداب بیان فرمائے کہ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ ان آیات کا شان نزول ہے، جمعہ کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مجلس میں جگہ کم تھی، اتنے میں بدری صحابی آئے، بدری صحابی یعنی وہ صحابہ جو بدر میں شریک تھے، ان کے بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ فرمایا کہ ان بدری صحابہ کو جگہ دے دو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو چونکہ منافقین بھی مجلس سے موجود ہوتے تھے تو انہوں نے اس پر بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی جو پہلے آیا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے ان کو پیچھے کر دیا، بعد میں آنے والوں کو آگے بٹھا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دو، تمہارے اس عمل پر اللہ تمہارے لیے کشادگی کریں گے۔ کہاں کشادگی ہوگی؟ قیل فی قبورکم، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنائے گا کشادہ کرے گا، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے۔ وقیل فی قلوبکم، اللہ اسے وسعت ظرفی عطا فرمائے، اللہ اس کے دل کو کشادہ کر دیں گے۔ قیل یوسع علیکم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، اللہ اس شخص پر رحم کرے، آپ علیہ السلام کی دعا ملے گی، کس کو؟ فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجلس میں اپنے بھائی کے لیے جگہ کشادہ کر دے۔ جب یہ حدیث سنی تو صحابہ کرام تو بڑے اعمال کے نیکیوں کے متلاشی تھے، تو صحابہ کرام اس کے بعد اگر جگہ نہ بھی ہوتی، جگہ نہ بھی بنتی، پھر بھی جگہ بنانے کی حیت اور شکل بنا لیتے تھے، تھوڑے سے سرک جاتے تھے تاکہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس لیے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے ہیں، درمیان والا تنگ بھی ہو رہا ہے تو انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا جس میں مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی بتلائے کہ مجلس میں بیٹھنا کیسے۔
اس لیے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روایت کہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ او نستدبرها عند الخلاء، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں بیت الخلاء میں استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنے سے، استدبار قبلہ، قبلہ کی طرف پشت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے اس کو مذاق بنا لیا کہ تم کیسے نبی کے متبع ہو جو تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی انہوں نے بڑے جوش میں فرمایا، ارے نادان، یہ تنقید کی بات نہیں ہے، یہ تقلید اور قابل تحسین بات ہے کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں اور تو اور ہماری بیت الخلاء میں بیٹھنے کی ضرورت کے بھی ہمیں آداب بتائے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرت بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے غالباً حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے تو انہوں نے جس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ تکیہ اٹھایا اور ان کو دے دیا کہ آپ لگا لیں۔ اب نام میرے ذہن میں صحیح طرح نہیں آ رہے صحابہ کرام کے، بہرحال واقعہ مستند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود تکیہ رکھ لیتے، فرمایا نہیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے کانوں سے سنا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے اکرام میں تکیہ پیش کرے گا اللہ جل جلالہ اس اکرام کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ مسلمان کتنا بڑا مسلمان کا اکرام، مسلمان دو مسلمان بھائی فرمایا وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ہمارا دین تو قدم قدم پر ہمیں یوں سمجھ لیجئے نیکیوں کے ڈھیر ہیں، ڈھیر کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ محنت ہے، ارادہ ہو، نیت ہو۔ سورہ حشر کی ابتدا ہے، سورہ حشر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ حشر پڑھتا ہے جنت، دوزخ، عرش و کرسی، آسمان و زمین، حشرات الارض، ہوا، بادل، درخت، پہاڑ، سورج، چاند، سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سورہ حشر پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں یہود نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو سازشیں کی ان سازشوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا اور ایک بنیادی حکم ایمان والوں کو دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا کرنے کا حکم دے جو دے لے لو اور جس سے رکنے کا کہیں رک جاؤ۔ ہم پابند ہیں اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، آزادی نہیں، ایمان والا پابند ہے اللہ کے حکم کا۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرمائے، فرمایا قل آمنت باللہ، صحابی تھے تو لامالا ایمان تو پہلے ہی تھا، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ کیا مطلب؟ پھر 24 گھنٹے کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزار۔ یہ بڑا مشکل ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان باتوں کو عملی شکل دینا، اپنے عمل میں لانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کہیں رسم و رواج رکاوٹ، کہیں نفس و شیطان کی طرف سے رکاوٹ۔ تو اس لیے تو فرمایا کہ جو فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ جل جلالہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس چیز کی مشق کرانے آتا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کے حکم کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کی شان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کا مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے منع کرنے پر میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے،
بہت سے احباب کو دیکھا باغوں کے باغ آم کے ہیں، ان کے مالک ہیں، لیکن خود ایک آم بھی نہیں کھاتے، نہ کھا سکتے ہیں، کیوں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر ہم نے حلال چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے، دیکھنے میں حرام نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار نصیب ہو جائے، یہ ہے رمضان کا پیغام کہ کھانا اللہ کی مرضی سے، پینا اللہ کی مرضی سے، 24 گھنٹے کی زندگی وہ اللہ کی مرضی سے جو گزارے گا، پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم انہیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہاں سے لے کر آخر تک۔ یہ 3 آیات آخری اور ان سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم صبح کو پڑھے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ شام کو پڑھے گا، صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اس لیے وقت کافی ہونے والا ہے، کچھ حصہ باقی ہے، تو رمضان المبارک سے ہم یہ سبق لیں، یہ جو ہم نے مشق کی ہے پورا مہینہ، اس سے فائدہ اٹھائیں، کیا کہ ہم اللہ جل جلالہ کے حکم کے پابند بن جائیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ کرنا ہے جو اللہ کہیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اس سے بچنا ہے جس سے بچنے کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا۔ سورہ منافقون میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی ایمانی کیفیت کو بیان فرمایا کہ بعض لوگ منافق تھے، لیکن انہی منافقین میں چند ایسے ایمان والے بھی تھے جن کے سامنے، جن کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ بہت سے حالات ایسے آئے جہاں صحابہ کرام کی محبت کا امتحان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں کامیاب فرمایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا سورہ حجرات میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نبی کے صحابہ جن کے تمام انسانیت کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جانچا کہ کون سا دل ہے جسے میں تقوی کے لیے منتخب کروں۔ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیے۔ اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کے دل، وہ خود تو پسندیدہ تھے ہی صحیح، ان کے جو دل تھے وہ بھی اللہ کے منتخب کردہ دل تھے، جن دلوں کو اللہ نے صحابہ کرام میں رکھا۔ تو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر درمیان میں ایک جگہ پر بعض مہاجرین اور انصار کے آپس میں کوئی لڑائی کی صورت بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کرائی، پانی پر جھگڑا ہوا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس نے اس بات کو بہت بڑھایا اور انصار صحابہ کو لڑائی اور جھگڑے پر اکسایا کہ یہ وہی مہاجرین تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے، ہم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کے کھانے کا بندوبست کیا، ہم نے ان کا تعاون کیا، اور آج یہی ہمارے ساتھ جھگڑنے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے ایمان والوں کے بارے میں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سخت سست باتیں کی، اور یہ کہا کہ ابھی تو ہم سفر میں ہیں، جب ہم جائیں گے مدینہ منورہ تو ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت سب سے پہلے اللہ کے لیے، پھر اللہ کے رسول کے لیے، پھر ایمان والوں کے لیے۔
اور یہی پیغام ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمارے دل میں سب سے پہلے احترام اور عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، پھر اللہ کے نبی کی ہے۔ ساری عزتیں، سارے تعلقات، ساری محبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر تیسرا درجہ ایمان والوں کا فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان منافقین کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مومن تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ میرے ابا نے یہ بات کر دی تو ان کو بڑا غصہ آیا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے باپ کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ آپ باپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ پہلے اس بات کا اقرار کر کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے نبی عزت والے ہیں۔ آج کے حالات اور معاشرے میں کتنا بڑا پیغام ہے، سامنے باپ کھڑا ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اس بات کا اقرار کرو گے کہ میں کیا ہوں، اپنا کہو گے کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے نبی عزت والے ہیں، تب میں آپ کو اندر داخل ہونے دوں گا۔ یہ ساری محبتیں اور سارے تعلقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے حرم مدنی ہو یا حرم مکی ہو اس پر قربان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو قتل کیا۔ امیر الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، صحابہ کرام کے ایمان کا معیار کیا تھا، ایمان کس درجے کا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے مسلمان ہوئے، بعد میں کہنے لگے کہ ابا جان فلاں غزوے میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے والد سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کر تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یہ ہے معیار۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آباء و اجداد سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد سارے رشتے اور سارے تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ معیار ہم سب میں ہونا چاہیے، اور اسی معیار پر ہی بخشش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور آپ کی اتباع پر ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔